السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم نے پہلی ایپیزوڈ میں ہمارے اس سبجیکٹ اسلامیات کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں اس سبجیکٹ کو کیوں پڑھنا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اسلامیات اسلام سے نکلا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اسلام ہی چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ دوسری اہم چیز ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان اور اسلام دونوں کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے ڈفرنس کو سمجھیں۔ ایمان کے لغوی معنی ہے تصدیق کرنا، مان لینا، یقین کرنا۔ اسلام کے لغوی معنی ہے فرما برداری کرنا، حکم کو بجا لانا۔ ان دونوں ٹرمز کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے بال کالے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب آ کر بیٹھ گیا اور آپ سے سوالات کرنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلا سوال اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اور پھر نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو اور حج ادا کرو۔ یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ دوسرا سوال اس شخص نے پوچھا، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ اسٹوڈنٹس، یہ دو سوال کرنے والا شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ۔ اسلام کے سارے عمل ظاہری عمل ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب ظاہری عمل ہیں، ہم انہیں پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، سب انبیاء پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، ملائکہ پر اور آخرت پر، سب پر ایمان لانا۔ مطلب اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ بچوں، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان صرف ایمان لائے اور اسلام پر نہ چلے، اور اسی طرح ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اسلام کے سارے ارکان اور کام کرے اور باقی چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ مطلب یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ہونی چاہیے۔ ایمان ہمارے دلی یقین کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں 5 اہم چیزوں کو ظاہری طور پر عمل لانے کا پیغام دیتا ہے، جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ ارکان اسلام ٹوٹل 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ ان تمام ارکان پر ہم تفصیل سے اگلی آنے والی قسطوں پہ غور کریں گے۔ چلیں اب ہم اس ایپیسوڈ کے کچھ اہم نکات پر غور کریں گے۔ نمبر 1، ایمان کے لغوی معنی ہے تصدیق کرنا اور اسلام کے لغوی معنی ہے فرما برداری۔ نمبر 2، ایمان ایک فلسفہ ہے جو دلی یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 3، اسلام ہمیں 5 چیزوں پر ظاہری طور پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اب ہم اپنا ٹیسٹ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے آج کی ایپیسوڈ سے کیا سیکھا۔ نمبر 1، اسلام کے ڈیش ارکان ہیں 5۔ نمبر 2، اسلام ڈیش عمل ہے ظاہری۔ نمبر 3، ایمان ڈیش عمل ہے باطنی۔
نمبر 4، اللہ، رسول، ملائکہ، آخرت پر یقین رکھنے والا ڈیش ہوتا ہے۔ مسلمان اسٹوڈنٹس، اگلی ایپیسوڈ تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔